بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا اصحاب الیمین. الا اصحاب الیمین. الا من مگر. الا من مگر. اصحاب الیمین. اصحاب من اصحاب. اصحاب من اصحاب. الیمین من دائیں. الیمین من دائیں. ایک ہوتا ہے دائیں اور ایک بائیں. سیدھی طرف کو دائیں کہتے ہیں اور الٹی طرف کو بائیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے. پیچھے یہی پڑھا ہے نا. الا اصحاب الیمین. الا اصحاب الیمین. ما سوا. ما سوا. دائیں طرف والوں کے. ما سوا دائیں طرف والوں کے. ما سوا. ما سوا دائیں طرف والوں کے. دائیں طرف والوں کے. کیونکہ نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں نہیں، دائیں سیدھے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. تو قیامت کے دن جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنتی ہوگا. تو یہ جو ہے ہر شخص اپنے عمل کے بدلے گروی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں الا اصحاب الیمین، ہر انسان اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے ما سوا ان لوگوں کے جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی جنتی لوگ گروی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فی جنات یتساءلون. فی جنات یتساءلون. فی معنی میں. فی من میں. جنات یہ جنت کی جمع ہے بمانے باغات. ایک باغ ہو تو اس کو ایک جنت کہتے ہیں، اور بہت سارے باغات ہوں تو اسے جنات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جنت اس لیے کہتے ہیں جنہ یا جنو کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے اوجھل. تو جنت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اس وجہ سے بھی اسے جنت کہا جاتا ہے. بہر صورت یہاں جنات بمانے باغات. یتساءلون. تساءل یتساءل تساؤلاً باب تفاعل سے ہے بمانے ایک ہوتا ہے سأل یسأل سألاً. سأل یسأل سألاً اس کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، کہ ایک بندہ سوال کرتا ہے اور دوسرا اس کا جواب دیتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ایک دوسرے سے پوچھنا. ایک دوسرے سے پوچھنا، آپ مجھ سے پوچھو میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے سوال کرو میں آپ سے سوال کروں. تو وہاں جو ہے سأل یسأل سأل کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ وہاں پہ باب تفاعل تساءل یتساءل تساؤلاً باب تفاعل استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ یتساءلون باب تفاعل سے ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. پوچھتے ہیں یا پوچھیں گے. کون سا صیغہ یتساءلون؟ صیغہ جمع مذکر غیب فعل مضارع معلوم ثلاثی مزید فی محفوظ الفاء محفوظ العین اسباب تفاعل جو تساءل یتساءل. ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. فی جنات یتساءلون. فی جنات یتساءلون. جنتوں میں. جنتوں میں. وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. یعنی جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. جنتی جنت میں پہنچ کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے عن المجرمین. عن المجرمین. عن المجرمین. عن من سے. المجرمین. مجرمین. مجرمین. مجرمون. رأیت جاءنی مسلمون. رأیت مسلمین. مررت بمسلمین. ٹھیک ہے نا.
تو یہ جری حالت ہے مجرمین کی. المجرمین مجرمن مجرمین صیغہ واحد صیغہ جمع مذکر سالم اسم فاعل صیغہ جمع مذکر سالم اسم فاعل ثلاثی مزید فی اسباب افعال صحیح اسباب افعال. یہ مجرمین جرم سے نکلا ہے جرم. ٹھیک ہے نا بات سمجھ آ گئی. جرم کرنے والوں سے عن المجرمین جرم کرنے والوں سے جنتی جب جنت میں جائیں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے جرم کرنے والوں کے متعلق مجرموں کے متعلق ما سلککم فی سقر ما مانے جس نے سلکا مانے داخل کیا کم مانے تمہیں فی مانے میں سقر مانے جہنم. ٹھیک ہے تمہیں کس جرم نے دوزخ میں داخل کیا. ما مانے کس نے سالہ کا مانے داخل کیا. کس جرم نے داخل کیا تمہیں جہنم میں. اب پتہ ہے کیا ہے جب لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے اچھا جنت اور جہنم کے مابین فاصلہ کتنا ہے پتہ ہے آپ کو 500 سال کا درمیان میں وقفہ ہے. اب جنت والے آواز دیں گے تو ان کی آواز جائے گی جہنم والوں تک کتنا فاصلہ کر کے 500 سال. اتنی دور آواز جائے گی جنتیوں کی جہنم تک اور جہنمیوں کی جنت تک. یہاں تو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہوتی ہے نا تو اذان دینی ہوتی ہے تو علاقے میں آواز پہنچانے کے لیے ہم اسپیکر استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر 5 کلومیٹر بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا. لیکن جنتیوں کی آواز اتنی ہو جائے گی کہ وہ جنت میں بیٹھ کر دوزخ والوں سے بات کریں گے کہ کس جرم کی وجہ سے تم دوزخ میں آئے, کون سا ایسا جرم کر دیا جس جرم نے تمہیں دوزخ میں داخل کر دیا. قالوا لم نکو من المصلین, تم نے نماز پڑھی ہے, آپ نے پڑھی, میں نے پڑھی ہے نماز. قالوا لم نکو من المصلین, قالوا صیغہ جمع مذکر غیب فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب قال یقول قالوا وہ کہیں گے قالوا تو انہوں نے کہا, یہ بھی کہنا تو انہوں نے کہا. ماضی کو دیکھیں تو پھر اس کا معنی ہوگا انہوں نے کہا. لم نکو من المصلین, لم نکو نکو اصل میں تھا نکن کان یکون سے, اور نکن اصل میں تھا نکونو, ناکو تھا نکن اور نکن اصل میں کیا تھا نکو یکونو نکونو. وعلیکم السلام. آئے وے سمجھ آئی بات؟ یہ نہیں ہے. قالوا لم نکو, لم نکو مانے ہم نہیں تھے, من مانے سے, المصلین نماز پڑھنے والے, مصلین کا معنی نماز پڑھنے, صلی یصلی سلن کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا, اور مصلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنے والا, اور مصلین جمع ہے تو نماز پڑھنے والے. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جنتی جنت میں بیٹھ کر بات کریں گے کن سے؟ جہنمیوں سے. جنتی جنت میں بیٹھ کر کہیں گے او بھائی او کاکا جہنم وچ کیوں آئے وا دے وے, او کیے جی عمل کیتے وے کام کیتے وے جن دی وجہ کولوں تو جہنم وچ آئے وا دے وے, او کیڑا کام آئی
جن وجہ کو لوگ تو جہنم میں چاہے اگو کیا آکسن قالوا لم نک من المصلین اصل نماز کہنا پڑھ دیا سے نماز نہ پڑھن دی سزا آگے آگے آیا کھڑے ہونے کو کہنے کی نماز ٹھیک ہے میرے بھائی. تو جہنمی جہنم میں بیٹھ کر کہیں گے ہم جہنم میں کس وجہ سے آئے, کون سی چیز ہمیں لے کر آئی, نہیں پڑھتے تھے. خیر آپ لوگ تو 5 وقت کی پڑھتے ہو, جیسے اذان ہوتی ہے فوراً مصلی بچھا دیتے ہو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جنتی ہیں, کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تمہاری ماں جنت میں چلی جائے اور تم جہنم میں چلے جاؤ, یا تمہاری ماں جہنم میں چلی جائے اور تم جنت میں چلے جاؤ, یا تمہارا باپ جنت میں چلا جائے اور تم جہنم میں چلے جاؤ, اور تمہارا باپ جنت میں چلا جائے اور جنت میں بیٹھ کر وہ تم سے پوچھے تم جہنم میں ہو, بیٹیاں جہنم میں ہیں, بیٹے جہنم میں ہیں, تو باپ بیٹیوں سے پوچھے کہ تم کس وجہ سے جہنم میں بیٹھے ہوئے ہو, تو جب بیٹیاں باپ کو کہیں گی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ابو آپ تو ہمیں کہتے تھے, آپ تو ہمیں اٹھاتے تھے, آپ تو ہمیں جگاتے تھے, آپ تو ہمیں ترغیب دیتے تھے, مگر ہم نے آپ کی بات نہیں مانی تھی, جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں ہیں اور تم. مجھے ایک بات بتاؤ, جو باپ دنیا میں اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں کو کانٹا چبھنے جیسی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا, تو جب باپ بیٹیوں سے یا بیٹوں سے اس وقت سوال کرے گا, یا پھر اگر بیٹیاں اور بیٹے جنت میں ہیں اور باپ یا ماں جہنم میں ہے, تو وہ بیٹیاں یا بیٹے اپنے ماں باپ سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں ہو, حالانکہ تم تو ہمارے ماں باپ ہو. تو جب وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے, اس وقت ان بیٹیوں یا بیٹوں پر کیا گزرے گی کہ ہمارے ماں باپ جہنم میں آگ میں جل رہے ہیں. اور پھر اگر اولاد جہنم میں ہے تو پھر ماں باپ پر کیا گزرے گی کہ ہماری اولاد جہنم میں آگ میں جل رہی ہے. تو اس وجہ سے انسان کو اس وقت کے آنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم سیدھا جنت میں جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ نماز پڑھو گے, بولو وعدہ کرو 5 وقت کی پڑھو گے, تو بھی پڑھے گی. اس وجہ سے سوچنا چاہیے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اس کی وجہ سے بے نمازی تھے, آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں. اور ایک نماز جو نہ پڑھے اس کی سزا کتنی ہے پتہ ہے تم لوگوں کو؟ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیں 30 سال. کتنا؟ 3 نہیں 300 سال. 300 سال. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ فقد حقب فی النار, جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں اسے 300 سال جہنم میں رکھا جائے گا, اور 1 سیکنڈ بھی رہنا وہاں مشکل ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو مجھے بتاؤ 300 سال جہنم میں ایک نماز کی سزا ہے. 300 سال کتنے بنتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 3 صدیاں. 3 صدیاں ایک نماز چھوڑنے کی سزا 3 صدیاں ہے.
ایک نماز چھوڑنے کی سزا. میرے استاد سے جو تھے اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، جن کی یہ کتاب پڑھی صحیح مسند، یہ کتاب جن کی پڑھی انہوں نے لکھی ہے. وہ فرماتے تھے میں پہلے نماز کبھی کبھی چھوڑ دیتا تھا، کبھی کبھی نماز پہلے چھوڑ دیتے. جس دن میں نے یہ پڑھا ہے کہ ایک نماز چھوڑنے کی سزا کتنی ہے؟ 300 سال. 300 سال، 3 صدیاں. فرمایا اس دن سے لے کر آج 25 سال ہو گئے ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں، 40 سال ہو گیا ہے جب یہ حدیث میری نظر سے گزری ہے. اس دن سے لے کر آج میں اس دہانے تک پہنچ چکا ہوں کہ میں بیٹھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. پتہ ہے میرے استاد جو تھے ان کا نام تھا مفتی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب. وہ جب تھک جاتے تھے، کمر کا درد ہوتا تھا تو لیٹ جاتے اور لیٹے ہوئے بھی لکھتے رہتے تھے. بیٹھے ہوئے بھی لکھ رہے ہیں اور لیٹے ہوئے بھی لکھ رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو ارشاد فرمایا جس دن سے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے اس دن سے آج تک میں نے اپنی نماز کو قضا نہیں کیا، اپنی نماز کو قضا نہیں کیا. اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم اولاد کو خوش رکھیں تو پھر ماں باپ نماز پڑھیں تاکہ قیامت والے دن اولاد کے سامنے ماں باپ کو سر نہ جھکانا پڑے. اور اگر اولاد چاہتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں تو پھر اولاد کو بھی دنیا میں نماز پڑھنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن اولاد کو اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے نبی کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اس وجہ سے کیا کیا کرو؟ کیا پڑھا کرو؟ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو. سمجھ آ گئی؟ ما سلقکم فی ولم نک نطعم المسکین، واو منے اور، لم منے نہیں، ناکو منے تھے، نطعم منے ہم کھانا کھلاتے، مسکین منے محتاج. اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا ہم نہیں کھلاتے تھے، کھانا محتاجوں کو، مسکینوں کو. ایک عمل تو یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے جہنم میں آئے. اور دوسرا عمل یہ تھا کہ ہمارے در پر کوئی غریب آ جاتا، کوئی یتیم آ جاتا، کوئی مسکین آ جاتا، کوئی محتاج آ جاتا، کوئی مانگنے والا آ جاتا، ہم اسے ایک پائی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے ہمیں اسے موت آ جاتی تھی. ایک تو یہ جو محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتا، اس عمل کی وجہ سے بھی یہ عمل اسے کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں لے جائے گا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وہ منے اور، کنّا منے ہم تھے، نخوض منے ہم بیہودہ باتیں کرتے، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. نخوض، خاض یخوض، نخوض جمع متکلم کا صیغہ ہے، بمانے بیہودہ باتیں کرنا. نخوض ہم بیہودہ باتیں کرتے ہیں. مع مانے ساتھ، خائدین مانے بیہودہ باتیں کرنے والے. اور ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور ہم بہت زبردست سبق ہے. ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے،
دوسرا ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دوسرا ہر وقت ہم بیہودہ کاموں میں لگے رہتے تھے۔ ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ہر کام کا ایک اصول ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے سورج کے طلوع ہونے کا ایک اصول ہے، سورج کے غروب ہونے کا ایک اصول ہے، ستاروں کے نکلنے کا ایک اصول ہے، چاند کے نکلنے کا اصول ہے۔ پہلی کا چاند دیکھا ہے آپ نے کبھی کیسا ہوتا ہے؟ پھر آپ نے 14ویں کا چاند دیکھا ہے، پھر آپ نے آخر میں چاند دیکھا ہے جو گول ہو جاتا ہے۔ اب جو پہلی کا چاند ہے ہمیشہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ وال کی طرح ہوتا ہے، آگے بات سمجھ، باریک سا ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے۔ نمازوں کے اوقات ہے، صبح کی نماز یہاں کا ٹائم جو ہے وہ یہاں سے لے کر اس جگہ اس وقت تک ہے، ظہر کا اس وقت سے لے کر اس وقت تک، عصر کا لے کر اس وقت تک۔ نمازوں کا ٹائم، سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم، سورج کے غروب ہونے کا ٹائم، ستاروں کے طلوع ہونے کا ٹائم، دن کے جانے کا ٹائم، رات کے آنے کا ٹائم، دن کے بڑھنے کا ٹائم، سردیوں میں کتنا بڑھے گا، گرمیوں میں کتنا بڑھے گا، یہ نظام خدا، نظام الاوقات خدا نے جو بنائے ہے، ہر ایک کا ٹائم بنایا ہے۔ ایک انسان ہے جس کو اپنے ٹائم ٹیبل کی قدر نہیں ہے، وہ اپنا ٹائم نہیں بنا سکا۔ جب بھی دیکھو ہم لغو کاموں میں مشغول ہے۔ آج لڑکوں کو دیکھو تو وہ موبائلوں میں، فیس بکوں میں، یوٹیوب میں، ٹک ٹاک میں، ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، ہر ٹائم موبائل اٹھائے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس میں مشغول ہے۔ کپڑے کاٹنے کا ٹائم نہیں ہے، اس میں مشغول ہے، بنانے کا ٹائم نہیں ہے، اس میں مشغول ہے۔ جو خاص اہم ٹائم ہے، بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، زندگی کا بہت حصہ پڑا ہوا ہے، یہ سب کام لغو ہے۔ ابھی تمہارا وقت پڑھنے کا ہے، مطالعے کا ہے، یہ سب اضافی چیزیں ہیں، یہ تمہیں اس وقت کام آئیں گی جب تم پڑھ جاؤ گے، پھر تمہیں ہر ٹائم ملے گا۔ جو ٹائم پڑھنے کا ہے اس ٹائم میں پڑھو، جو ٹائم کھیلنے کا ہے اس میں کھیلو تاکہ ذہن فریش ہو جائے، جو ٹائم مطالعے کا ہے اس میں مطالعہ کرو۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فضول باتیں کرنا بیٹھ کے، گپ شپ لگانا، نخوض۔ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا، خدا نے ہمیں بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے، یعنی جہنم میں جو چیز ہمیں لے کر آئی ہے، ہمارا بے نماز ہونا، محتاجوں کو کھانا نہ کھلانا اور لغو کاموں میں مشغول ہونا، یہ 3 کام ایسے کیے تھے ہم نے دنیا میں جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم کنّا مانے ہم، مکذب مانے جھٹلاتے تھے، با مانے ساتھ، یوم مانے دن، الدین مانے قیامت، اور ہم یوم جزا کی تکذیب کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ مانے حتیٰ کے، عطا مانے آ گئی، نا مانے ہمارے پاس، یقین مانے موت، حتیٰ کہ ہمارے پاس موت آ گئی، حتیٰ کہ ہم پر موت آ گئی۔ ٹھیک ہے، ہم دنیا میں رہے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، ہم لغو کاموں میں مشغول رہے، عرصہ گزرتا رہا، خدا نے عمر دے دی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال، 200 سال، اتنی عمر دے دی، حتیٰ اتانا الیقین، ہم دنیا کے نشوں میں مبتلا رہے، پتہ ہی نہیں چلا،
ہمیں موت آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا ہمیں موت آ گئی۔ آج مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے بھابھی کو دیکھا تھا میری کو؟ کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ بھابھی سجاد کی گھر والی اچھا دیکھا تھا؟ کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ چلی گئی؟ کیا وہ بوڑھی تھی؟ نہیں تھی۔ حتی اتانا الیقین، پتہ ہی نہیں چلا موت آ گئی ہے۔ بلاول کو دیکھا تھا؟ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے پالا، اپنی گود میں کھلایا، پلایا، جوان کیا۔ آج وہ کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ کوئی پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا۔ بھائی، تم نے اپنی خالہ کو دیکھا؟ بلاول کی امی کو، جوان تھی، آج کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ چلے یہ سب پتہ ہی نہیں چلا۔ حتی اتانا الیقین، اتانا الیقین، اتانا الیقین۔ سینکڑوں لوگ دنیا سے چلے گئے، اس نشے میں چلے گئے، سمجھ بیٹھے کہ ہم تو دنیا میں رہیں گے، یہی سمجھ کر، لیکن پتہ ہی نہیں چلا، چلے گئے۔ جو زمین پر چلتے تو نخرہ ہوتا، یوں پتہ چلتا کہ دنیا میں ہم بادشاہ ہیں۔ زمین پر چلنے والے، زمین انہیں کھا گئی، اپنے اندر لے گئی۔ آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، انبیاء گزر گئے، اولیاء گزر گئے، جابرین و ظالمین گزر گئے، دنیا میں سلطنت کرنے والے گزر گئے، وہ لوگ گزر گئے جن کے ہزاروں لاکھوں اونٹ ان کے خزانوں کی چابیاں لے کر چلتے تھے، وہ دنیا میں چلے گئے۔ میرے بھائی، نہیں رہنا دنیا میں، کسی نے نہیں رہنا۔ رہنا ہے تو پھر یا تو جنت میں رہنا ہے یا جہنم میں رہنا ہے، بس یہی دو ٹھکانے ہیں، ٹھیک ہے؟ حتی اتانا الیقین، انسان کو اپنی موت کا انتظار کرنا چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ شخص بدبخت ہے جو موت کو مانے، موت برحق ہے، پھر موت کی تیاری نہ کرے۔ مجھے ایک بات بتاؤ آپ لوگ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہاں اوپر سے بم گرنے والا ہے، 5 منٹ کے بعد اس عمارت میں بم گرنے والا ہے، تو کیا ہم بیٹھے رہیں گے؟ ہم اپنی جان بچانے کے لیے فوراً یہ عمارت کیا کر دیں گے؟ خالی کر دیں گے، کسی محفوظ مقام میں چلے جائیں گے۔ جب ہمیں یقین ہے، حتی اتانا الیقین، ہمیں موت آئے گی، یقین ہے، تو پھر ہم موت کی تیاری جان بوجھ کر نہیں کرتے، خدا کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں۔ اگر موت کے آنے پر یقین ہے تو پھر موت کی تیاری کرنا بھی یقین ہے۔ ہمیں موت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں، ہماری سوچ میں، ہمارے فکر میں، ہمارے دل میں، ہمارے جسم کے ایک ایک حصے میں یہ ایک بات بیٹھ جانی چاہیے کہ ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے۔ جس عمل میں اللہ راضی ہو اور اس کا رسول راضی ہو، کہ اگر اسی لمحے میں ہمیں موت آ جائے تو ہم سیدھا ڈائریکٹ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ جب یہ سوچ بن جائے گی تو پھر انسان قدم بقدم پہ ڈرے گا، خدا سے قدم بقدم سے ڈرے گا۔ دنیا میں جہنم میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے ناک سے پیپ بہری ہوگی،
کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کی آنکھوں سے پیپ بہری ہوگی، کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی شرم گاہوں سے پیپ بہری ہوگی، کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے جسم کو ایک بار جلا کر پھر درست کر دیا جائے گا، پھر جلا کر پھر درست کر دیا جائے گا، پھر جلا کر پھر درست کر دیا جائے گا، جب تک وہ جہنم میں رہے گا اسے یہ سزا ملتی رہے گی۔ جن لوگوں کی آنکھوں سے پیپ نکل رہی ہوگی تو ان سے پوچھا جائے گا کیوں؟ وہ کہیں گے ہم نے غلط چیزیں دیکھی تھی۔ جن لوگوں کے کانوں سے پیپ نکل رہی ہوگی ان سے پوچھا جائے گا کیوں؟ وہ کہیں گے ہم نے گانے سنتے تھے دنیا میں، ہم بےہودہ باتیں اس کانوں سے جان بوجھ کر سنتے تھے، لغو فحشا باتیں سنتے تھے ان کانوں سے۔ کچھ لوگوں کے منہ سے پیپ آ رہی ہوگی، بدبو آ رہی ہوگی، پیپ بہری ہوگی، اتنی ہوگی جس کی رکنے والی نہیں ہوگی، تو ان سے پوچھے کیوں؟ کہتے تھے یہ زبان منہ تو اللہ نے بنایا تھا اپنے ذکر کے لیے، اور یہاں اس منہ سے ہم گندی باتیں کرتے تھے، لغو باتیں کرتے تھے، فحشا باتیں کرتے تھے، اور کسی کے شرم گاہ سے پیپ آ رہی ہوگی، پخانہ و پیشاب والی جگہوں سے پیپ آ رہی ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ وہ کہیں گے ہم زنا کرتے تھے، زنا کی باتیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے پیپ آ رہی ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ان ہاتھوں سے چوری کرتے تھے۔ الغرض ہر انسان ایک عظیم جرم کے اندر مبتلا ہوگا اور اسے ہر جرم کی سزا ملے گی۔ حتیٰ اتانا الیقین، ہمیں موت آئے گی تو پھر موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بہترین عمل وہ ہوتا ہے کہ جب بندے کو موت آئے تو اللہ کہے اس عمل کی وجہ سے میں نے اسے جنت میں بھیج دیا ہے، اور وہ عمل اس کا نماز ہے، وہ عمل اس کا روزہ ہے، وہ عمل اس کا زکوٰۃ ہے، وہ عمل اس کا حج ہے، اس کا عمل قرآن کی تلاوت ہے، وہ اس کا عمل اللہ کا خوف ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ جب یہ کیفیات پیدا ہو جائیں گی تو پھر انسان کو موت آئے گی تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں، اس بندے نے نیک عمل کیے، اب اس کے لمحات تھوڑے سے رہتے ہیں، اس کے دل میں کوئی ایسی نیک عمل کی بات ڈال دو کہ یہ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا ہے، اب اس کے نیک عمل میں بات، اس دل میں نیک عمل کی بات ڈال دو تاکہ یہ نیک عمل شروع کرے، اور ادھر سے عزرائیل اس کی روح قبض کرنا شروع کرے، تو پھر خود بخود بندہ اس نیک کام میں مشغول ہوتا ہے تو اسی کے کرتے ہوئے اسے موت آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت کرتے ہوئے موت آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے موت آئی، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے موت آئی۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ اسی طرح بے شمار صحابہ کرام، تابعین، اولیاء ایسے ایسے عملوں میں مشغول ہوتے تھے جن سے انہیں موت آ جاتی تھی۔ ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، دوران تقریر موت آئی گی، ادھر بیٹھا تو اسے موت آ گئی، کیسی زندہ باد موت ہے۔ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، دوران قرآن اسے موت آ گئی۔ ایک عورت ڈانس کر رہی ہے، اسے اس حالت میں موت ہے، حقیقت میں ہے، اور ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اسے اس حالت میں موت ہے، اور ایک شخص ڈکیتی کر رہا ہے، اسے گولی لگی ہے، اسے وہاں موت آ گئی ہے۔ ایک شخص رات کو تہجد کی سجدوں میں پڑا ہوا ہے، اسے وہاں موت آ گئی ہے۔ ایک شخص ڈاکے میں مارا گیا، ایک شخص جہاد میں مارا گیا، مارا تو وہ بھی گولی میں گیا، مارا تو وہ بھی گولی میں گیا۔ جو ڈاکے میں مارا وہ جہنمی ہے، جو جہاد میں گولی سے مارا وہ جنتی ہے، وہ شہید ہے۔ پھر ہم لوگ کس نشوں میں مبتلا ہیں؟ اس حسن میں، جس حسن کو نانگ سانپ کھا جائیں گے، جس کو ہم دن میں 1000 مرتبہ سنوارتے ہیں، ہزاروں کریمیں لے کر اس کو چمکاتے ہیں، یہ قبر میں نانگ کھا جائیں گے، بچھو کھا جائیں گے۔ یہ قبر کی مٹی جو آج ہم جسم پر لگنے نہیں دیتے، یہی مٹی ہمارے جسم کو کھا جائے گی، نوچ نوچ کر کھا جائے گی۔ آج ناخنوں میں مٹی پھنس جائے تو ہم
ان ناخنوں کو صاف کرتے ہیں، اور بروز قیامت قبر کے اندر یہی مٹی ہمارے ایک ایک انگ کو کھا جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ما سوا ہمارے نیک عمل کے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جب بندے کو اس کے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے، پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے، سیدھی طرف سے عذاب آتا ہے، الٹی طرف سے عذاب آتا ہے، چاروں طرف عذاب آتے ہیں۔ کوئی سانپ کی شکل میں ہوتا ہے، کوئی اژدہا کی شکل میں ہوتا ہے، کوئی جانور بھیڑیوں کی شکل میں عذاب ہوتا ہے، کوئی کس شکل میں ہوتا ہے، کوئی کس شکل میں ہوتا ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا عذاب۔ اب ایک وقت ہوتا ہے جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے، جیسے ہی عذاب آنے لگتا ہے تو نماز سامنے آ جاتی ہے انسانی شکل میں آ کر۔ اس نماز انسانی شکل میں ہوتی ہے، اس کا نور ایسا ہوتا ہے، اس تو نماز آ جاتی ہے انسانی شکل میں، نماز کا نور اتنا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی ہوتا تو ہوتی نماز ہے لیکن شکل کس والی ہوتی ہے؟ جیسے ہی اس عذاب کو دیکھتی ہے تو اس نماز کی آنکھوں سے، نماز کے چہرے سے، رخساروں سے ایسا نور نکلتا ہے کہ وہ عذاب پگھل جاتا ہے۔ پھر ایک عذاب دائیں طرف آتا ہے تو قرآن کی تلاوت سامنے آ جاتی ہے، پھر دوسری طرف سے عذاب آتا ہے بائیں طرف سے تو اس کی کیا زکوٰۃ دی ہوئی وہ سامنے آ جاتی ہے، اس کا حج و عمرہ سامنے آ جاتا ہے، پھر وہی عذاب پاؤں کی طرف آتا ہے تو جہاد جو اس نے اللہ کے راستے میں کیا وہ آ جاتا ہے۔ اب یہ ایک سیسا پگھلی ہوئی دیوار بن جاتی ہیں نیک عمل مرنے والے کے قبر میں، اس کی میت کے ارد گرد، جو اسے بچاتے ہیں کس سے؟ عذاب سے بچاتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں غفلت میں ہیں؟ اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے حتیٰ اتانا الیقین کہ ہم پر موت آئے گی، موت آئے گی، آ کر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیاری کرنا چاہیے۔ بس بھائی سارے سبق والے ٹھیک ہے نا آج